ڈاکٹر یاسمین راشد. سو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے سمبلز کو تتر بتر کیا گیا ہے. میرا سمبل کے ہے، کے سے خان، کے سے کنگ خان اور کے سے کوسا پہاڑ جیسا. ہم اس لیے انشاءاللہ ہم مضبوطی سے لڑیں گے. میرے نیچے 4 نشستیں ہیں، اس پہ بھی امپوسٹر کھڑے کر دیے ہیں جنہوں نے عمران خان کی تصویر لگا کے اور انہوں نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کے نام سے مانگنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کو ٹکٹیں بھی نہیں ملی ہیں. اور وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے اتنے خائف ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے سازشیں کر کے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے انڈیپینڈنٹ سے مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. او بھائی، ایک تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، یہ غلط فہمی نکال دیں. ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں ہیں جتنے بھی امیدوار اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کا خدا را نام نہ دیں، وہ تو جو مرضی کہتے رہے ہمارے سیاسی مخالفین. آج ہم الیکشنز بھی کروا رہے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی، سیاسی جماعت کے طور پر، آئینی اور قانونی طور پر وہ ابھی قائم اور دائم ہے. اس لیے یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہم سے صرف سمبل ہم سے صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لیا، جو ہمیں بکیر کر، ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا سامان پورا دے دیا. اور اس لیے اس جہیز کے سامان کو ہم نے پھر بھی روبو کالز کے ذریعے، ہم نے اپنا جو ہے پرچیوں کے ذریعے، ہم نے جیو فینسنگ کے ذریعے، ہم نے اپنے ہر ووٹر کو پرچی پہنچا دی ہے کہ یہ ہمارا آفیشلی نامینیٹڈ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان کا امیدوار ہے، تحریک انصاف کا امیدوار ہے. لہذا وہ جو ہے جو امپوسٹرز ہیں، جو رانگ نمبر والے ہیں، وہ کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا. اور میں نے ساہیوال بھی گیا تھا، وہاں فقید المثال جو ہے استقبال بھی ہوا اور بہت بڑا جلسہ بھی ہوا. اور اس میں بھی میں نے کہہ دیا کہ جو ڈیفائی کرے گا پارٹی ڈسپلن کو، جسے ووٹ ٹکٹ نہیں ملی ہے، تو وہ مہربانی کر کے وہ دستبردار ہو جائے اس کے حق میں جس کو ٹکٹ ملی ہے. اور اگر وہ دستبردار نہ ہوئے تو میں نے وہاں مقامی پارٹی کے صدر کو میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا یا یہ امیدوار ہے ہمارا. میں 1 منٹ عرض کر کے پھر آپ کی پھر میں سارے آپ کے سوال تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو ختم ہوگا اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی تو پھر ماشاءاللہ یہ ذل سبحانی جن کو جو سزا یافتہ تھے، جب دنیا میں کہیں سنا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں، اس کو امبیسڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور انہیں اڈیالہ جیل جانا تھا. لیکن ان کو ریڈ کارپٹ دے کر ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہمارا امبیسڈر بٹھاتا ہے. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے. اور پھر ہمارے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو بایو میٹرک مشین وہاں چل کر ان کے استقبال کے لیے جاتی ہے. یہ بھی کبھی سنا ہے ہمارا، جبکہ بایو میٹرک مشین کی جب عمران خان صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بایو میٹرک کے ہائی کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس طرح سے وکلاء پر تشدد ہوا، جس طرح سے ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، جس طرح سے وہاں شکست و ریخت اس کی فرنیچر کی گئی، اور جیسے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ گرفتاری نہ صرف کالعدم غیر آئینی ہے بلکہ سینکچوری آف جسٹس، یعنی عدالتی اس جو انصاف کا ایوان کے اندر سے اس کو گرفتار کرنا، یہ اس ایوان کی یعنی عدالتی ایوان کی بھی تضحیق ہے، توہین ہے. کسی نے ایکشن لیا؟ کسی نے اس گرفتاری پر رینجرز نے جو گرفتار کیا تھا، کسی نے رینجرز کو پروسیکیوٹ کیا؟ وہ کرمنل ٹریسپاس تھی، وہ تشدد وکلاء پر کیا گیا، وہ عمران خان کو رف اپ کر دیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریخت کی گئی.
کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا؟ ہمارا شخص تو ایک اونچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں. کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا. اور یہی ماشاءاللہ جج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو، اور سزا بھی حد سزا، 14 سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں. محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل یعنی آخری حد تک سزا دی ہے. اور جو وہ دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی سارے کیسوں میں، جس طرح سے عمران کو وکیل نکال دیا گیا، وکیل کو نہیں کرنے دی گئی، نہ وکالت کرنے دی گئی، جس طرح سے سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا اور سرکاری وکیل کے جونیئرز کو کھڑا کر دیا گیا، جس طرح جیل میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے، جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے، اس کو یعنی استغاثے کا وکیل رکھ کر، اس کو استغاثے کا وکیل رکھ کر توشہ خانہ میں اور القادر کیس میں وہ وکالت کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی فل بینچ، سربراہی تھی اس وقت قاضی فائزہ کی، مگر وہ 2017 تھا، آج 2024 ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، اسٹیٹ کاؤنسل، ایڈوکیٹ جنرل، ایک ظفر موج سرکار کے پاس وکلا کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراحت ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں، تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے، لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے، اور میکسیمم سزا کروائی گئی. اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل مجھ سے پوچھے. اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں. رضوان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے، سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے. سرکاری وکیلوں پر جانے کیوں اتنی موٹی موٹی فیسیں. سو اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہے ان کو جو سزائیں کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ اپیلوں میں سزائیں آپ کو ہوا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور 8 تاریخ کو جب ورڈکٹ آئے گا، چونکہ عوام کا جو میں نے عرض کیا کہ سونامی کی طرح ان کا ایک کھول رہی ہے ان کی اندر، اور وہ اس کو چیلنج سمجھ کے اب انشاءاللہ الیکشن جوک تک جوک پولنگ سٹیشنز پر جائیں گے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو وہ الیکٹ کروائیں گے. اور آپ کو 8 کی شام کو، 8 کی رات کو آپ کو ذل سبحانی واپس لندن جو ہے کہ جہاز لے کر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جاتے ہوئے یہ کیسے سنیں گے، گونج آئے گی، اور مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا. اچھا اب سوالوں کے جواب کی طرف آ جائے. یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو نے بھی الیکشن پہ سہولت قاضی پہ کل جلسے میں کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، ہوگا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو کیا آپ اس معاملے پہ لیبر پارٹی کے ساتھ جائیں گے اگر جو ہوگی یہ دھاندلی وغیرہ تو پہلے آپ انکشافات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں نے اگر کوئی اس پہ ایسی بات کی ہو جو ریکارڈ کے برعکس ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے. لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے. ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں انصاف اور قانون پر جو بھی بات کریں گے، بالکل ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں ہم یہ صحیح بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہم نوا ہونا چاہتے ہیں، ہم بالکل کریں گے. اور اگر وہ ان کی بات صحیح ہے تو ہمیں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو کیوں نہ اس کو اپنائیں، اور اپنے جو ہمارا پہلے ہی سے موقف ہے ہم یقیناً اس کی سپورٹ کریں گے. ایک ادھر سے ایک ادھر سے. بتایا گیا تھا کہ رات میں پولنگ انچارج اور پولنگ ایجنٹ جو تھے وہ اٹھا لیے گئے تھے. میں بھی سلکے کا ووٹر ہوں، میں نے بھی دیکھا اس طرح ہوا. تو کیا اس وقت یہ چیز درست تھی جو آج آپ پری پول ریگنگ کی بات کریں؟ دوسری یہ بتائیے گا، آپ نے کشمیر کی بات کی، آرٹیکل 370 کس کے دور میں لگا، اور اگر اس وقت عمران خان کی ہمسایوں سے دوستی ہوتی تو کیا آرٹیکل 370 لگتا؟ دیکھیں یہ آرٹیکل جو 370 کو ڈیلیٹ کیا گیا لگا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت بہت پہلے سے تھا. ختم اس وقت کیا گیا ہے، اور ختم ہونے پر ظاہر ہے کہ پاکستان نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. اور پاکستان کا موقف یہ بڑا کلیئر ہے
کہ جب تک اس کو انڈو نہیں کرتے آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمارا موقف ہے. آج دوستی کا ہاتھ بڑھانا بنا اس شرط کے اور انکنڈیشنل دوستی کا ہاتھ بنانا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے موقف کے اگینسٹ ہے. جو دوسری بات آپ نے کی وہ دیکھیں کبھی ایسے حالات نہ تھے, 2018 میں کبھی ایسے نہ تھا. اب میں نے ریلی کا اگلے دن اعلان کیا تو یہاں بے بہا پولیس ساری آ گئی, تو میں نے کہا لو جی میرا گورنر کا پروٹوکول جو ہے بحال کر دیا گیا ہے. تو ہمیں ریلیاں تو نہیں کرنے دی اور نہ ہمیں جلسے کرنے دیے گئے. آپ کے علم میں ہے, کوئی مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ سارے شعور لوگ ہیں, لیکن ان کے بچہ ریلیاں بھی کر رہا ہے اور ان کا بچہ جلسے بھی کر رہا ہے, روز کر رہا ہے. اور یہ اور بات ہے کہ وہ پٹواریوں کو اور وہ جو ہے ملازموں کو جو ہے لے جا کر کروایا گیا ہے یا ان کو بریانیاں کھلا کر یا کسی طرح پیسے دے کر ان کو لے جایا گیا ہے. اور وہ جب ان کے آپ ہی کے کیمرے نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ, انہوں نے کہا ہم تو یہاں آئے ہیں, ہم ووٹ ہمارا خان کا ہے. تو یہ اس طرح سے جلسے کر کے یا اس طرح سے جو آپ ریلیاں نکال کے آپ ووٹ نہیں بناتے ہو, معاف کیجئے گا. اور لوگوں کی جو ریپلشن ہے دل سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے. آپ بھلے جتنی سزائیں کرتے رہیں, آپ ذرا کسی علاقے میں پول کروا کے دیکھ لیں, 90% عمران کا ہوا.